السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نعمان، ویلکم کرتا ہوں آپ کا اسلام ٹی وی کی ویڈیو میں۔ تو گائز یہ جو ویڈیو مرزا علی کی ہے، یہ جو آپ کو شاید یاد ہو کہ بھٹی صاحب جو انٹرویو لیتے ہیں، انہوں نے سلسلہ شروع کیا تھا علماء کا ساروں کا نا وہ لینے کا انٹرویو وغیرہ۔ تو مفتی حنیف سے انٹرویو لیا گیا، تو اس میں انہوں نے قبر میں جو مزارات بنتے ہیں اس کے بارے میں بات کی گئی۔ تو مفتی حنیف قریشی نے اپنی ڈیفائن کی کہ مزارات کیسے جائز ہیں کیسے نہیں، جو بھی سین ہے۔ پھر مرزا علی نے اس کا جواب دیا کہ بھائی وہ مفتی حنیف قریشی نے جو بولا مکار غلط پتہ نہیں اگر لفظ یوز ہوئے، حقیقت کیا ویڈیو میں دیکھتے ہیں، کون کہہ رہا صحیح کون کہہ رہا غلط، کیا بات ہے، پوری ویڈیو دیکھتے ہیں پھر بات کرتے ہیں۔ اور آپ کو جو سمجھ آئے ویڈیو دیکھیں ہمیں کمنٹ منشن ضرور کریں کہ آپ کی ذاتی رائے کیا ہے، کہ مرزا علی ٹھیک کہہ رہے ہیں یا مفتی حنیف قریشی ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ جو بھی رائے ہوگی ہمیں کمنٹ منشن ضرور کریں۔ تو مجھے ویڈیو پسند آئے گی اس کو لائک کرنا، کمنٹ کریں، میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ چلیں ویڈیو کی طرف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نے فرمایا، صحیح مسلم میں حدیث 2245، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں کو پکا کرنے۔ ٹھیک، آپ مجھ سے زیادہ میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں کو پکا کرنے، قبروں پر عمارت بنانے اور قبروں پر بیٹھنے سے۔ یہ آپ نے مجھے نہیں بتایا ان 12 میں، قبروں کو پکا کرنا اور قبروں پر عمارت بنانے۔ جی دیکھیں، بنیادی طور پر قبروں پر عمارت، جس طرح کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اونچی قبروں کو ڈھانے کا حکم دیا، حضرت علی کو حکم دیا، تو آپ نے یہ کیوں نہیں مجھ سے پوچھا کہ یہ جو بڑی بڑی قبریں کو ڈھانا بھی تو آپ نے بیان کرنا تھا؟ ہر چیز کا سمجھ ہے، ہر چیز کا مفہوم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزارات کے اوپر میلے ٹھیلے لگانے سے منع کیا ہے، اور مزارات ویسے میلہ ٹھیلا بھی آپ نے نہیں بولا تھا، جی نہیں، بھانگ منگڑا یہ اسی کا، یہ بھانگ منگڑا اسی میں۔ اچھا ٹھیک، میلہ ٹھیلا جو ہے اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، اور ہمارے یہاں میلے ٹھیلے سے مراد یہ ہے کہ ایسا طرز عمل مزارات پہ کہ لڑکے لڑکیاں اختلاط ہو رہا ہے، مرد عورت کا اختلاط۔ سر میں وہ سن چکا ہوں، میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں کو پکا کرنے، قبروں پر عمارت بنانے اور قبروں پر بیٹھنے۔ جی صحیح ہے، ان تینوں سے آپ اس میں بالکل ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کو آپ کے پورے ولاگز میں کافی میں نے سنے مزارات پہ، اس میں یہ نہیں تھے کہ قبروں کو پکا نہ کرو، قبروں پر عمارت نہ بناؤ، یہ نہیں تھا کہیں۔ ہاں دیکھیں، حدیث کی سمجھ کی بات ہے۔ قبروں پر عمارت بنانے سے ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو یہود اور عیسائیوں کا طریقہ کار ہے کہ وہ جس طرح اپنی قبر کے اوپر اسٹریٹ اوے بلڈنگ کھڑی کرتے ہیں، جیسے آپ عیسائیوں کے قبرستان میں جا رہے ہیں، اس سے یہ میں پھر آپ کو صحیح مسلم کی حدیث 2245 کہہ رہے ہیں، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں کو پکا کرنے، قبروں پر عمارت ٹھیک بنانے۔ ہے، ہمارے یہاں بھی یہی ہے کہ آپ قبروں کو پکا نہ کریں، لیکن اسی کے حوالے سے ہر تعویل نہ دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، ہو بھائی، بات یہ ہے کہ یہ بات درست ہے، افضل ہے کہ قبر کو پکا نہ کریں، لہٰذا یہی قبروں وجہ پر ہے عمارت کہ نہ بنائیں۔ اوپر، اچھا اس اوپر کی کیا مطلب ہے کہ آپ اس کے اوپر ہم یہ اس کی تعمیل کرتے ہیں یا ہم یہ ایک سمجھتے ہیں؟ مزار ہے، قبر ہے، کوئی بھی، میرے والد کی ہو جاتی ہے، میری والدہ کی ہو جاتی ہے، میں اس پہ ایک کمرہ بنا دیتا ہوں۔ کیوں بناتے ہیں؟ میں اس پہ میں تو نہیں بناؤں گا نا، کیونکہ مجھے تو آپ پتہ چل گیا نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس قبر کو اس طرح سے پکا کرنا، اسپیشلی اتنا پکا کرنا کہ اس کے اوپر 6 وہ کر دینا، یہ درست نہیں ہے۔ ضرورت کے تحت قبر کو پکا کیا آگے سنیے، وہ بھی دوسری حدیث کی وجہ سے کہ آپ کے لیے حکم ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کن تو نہیں تو کمان زیارت القبور، یہ بھی مسلم شریف کی ہے، کن تو نہیں تو کمان زیارت القبور اللہ فضول ہوا، میں تمہیں قبروں پہ جانے سے منع کرتا تھا، اب تم نے اس کی زیارت کرنی ہے، تو آپ والد کی، والدہ کی یا کسی ولی بزرگ کی قبر پر، استاد کی قبر پہ جائیں گے تو قبر ہوگی تو جائیں گے، ٹھیک ہے، اس کا تو ہے نا کہ ایک بالشت برابر رکھنی ہے۔ اور سر آپ مفتی صاحب، آپ میرے جیسوں کو تو جیب میں ڈال کے پھر رہے ہیں، تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، آپ سمجھتے ہیں کہ میں پکا کس کو کہہ رہا ہوں؟ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بالشت، بالکل سنت طریقہ یہی ہے کہ آپ اس کو ایک بالشت اٹھائیں اور اس کو کوشش کریں کہ اس کے نشان نہ مٹے قبر کا۔ افضل یہ نبی الاسلام کے فرامین کو یہ ماننے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے، وہاں انہیں یہ یاد نہیں آتا کہ نبی الاسلام کی حدیث سے اگر کسی بزرگ کی بات کو بلند کیا تو برباد ہو جاؤ گے۔ ہم حدیث بیان کرتے ہیں صحیح مسلم شریف سے کہ نبی الاسلام نے فرمایا میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں کو پکا کرنے سے، قبروں پر عمارت بنانے سے اور قبروں پر بیٹھنے سے۔ ڈائریکٹ بیٹھنا بھی منع ہے اور مجاور بن کے بیٹھنا بھی منع ہے۔ تو ایسے سے تماشے لگائیں گے، وہ کہتے ہیں قبروں پر عمارت بنانے سے جو نبی الاسلام نے منع کیا نا، وہ یہ ہے کہ یہ قبر ہے نا، تو قبر کے اوپر ایسے اینٹوں کی کوئی دیوار نہ بنا دی جائے۔ دیکھو پاگل ہے کوئی، تو بنائے گا منتصو اتنے بہنا کسی نے۔ اور یہ جو قبہ ہوتا ہے نا، گنبد، یہ تو سائیڈ سے دیواریں اٹھائی جاتی ہیں اور اوپر رکھا جاتا ہے، یعنی نبی الاسلام یہ کہنا چاہ رہے تھے، ورنہ تو آپ کہہ دیتے کہ ٹھیک ہے قبے بنا لینا، اور صحابہ کرام کو وصیت کر کے جاتے۔ ہمارے استاد غلام مسعود سعیدی صاحب فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، بریلویوں میں ایک بڑے عالم دین تھے، مفتی منیر صاحب کے مدرسے میں وہ شیخ الحدیث تھے۔ میری ان سے ملاقات ہوئی 2007 میں، تو میں نے ان سے یہی سوال کیا، اس وقت میں نے ان کا فون نمبر لیا، پہلی ملاقات میں تو یہ بات نہیں ہو سکی، فون پہ پھر میں نے ان سے اس ٹاپک کو ڈسکس کیا۔ میں نے کہا جی آپ لوگ یہ جو اعلیٰ اور فوق کا فرق کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ قبر کے اوپر بلڈنگ بنانا جو ہے یہ حرام ہے، اور فوق ہو، اپون ہو تو وہ حلال ہے، آن دا گریو جو ہے یہ حرام ہے، یہ آپ تفریق کیوں کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اس میں الفاظ ہیں کہ قبر پر، میں نے کہا وہ ظاہر محاورتاً ایک بات ہو رہی ہوتی ہے، اسی طریقے سے ہوگی،
پر ہو یا اوپر ہو ایک ہی بات ہے, وہ اسی بلڈنگ کو ہی نبی اسلام کنڈیم کر رہے تھے, پھر بھی وہ نہیں مان رہے تھے. تو میں نے پھر انہیں پھکی دی. 2007 کی بات کر رہا ہوں. میں نے کہا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایک قبر ہو اور ایگزیکٹلی اس کے اوپر ہم بلڈنگ بنانا شروع کریں اور وہ قبر اونچی ہو جائے. کہتے ہیں ہاں یہ والی انجینئر صاحب. تو میں نے کہا جس طرح کے داتا دربار والی قبر ہے کہ وہ بیسمنٹ سے اٹھا کے اوپر تک لائے ہوئے ہیں, اسی طریقے سے باولاک ملتانی کی قبر وہ ایگزیکٹلی قبر کے اوپر ہی اتنے بڑے بڑے بنے ہوئے ہیں نا, تو یہ والی حرام ہے نا. نالی وہاں نکل گئی انہوں نے. اب وہ حرام تو پہلے کہہ بیٹھے تھے, وہ تو بےچارے گنبد بچا رہے تھے, میں سجی دس کے کھبی ماری. کہتے نہیں اس کو چھوڑ دیں. میں نے کہا آپ نے ابھی کہا ہے نا یہ حرام ہے, تو مجھے اندازہ ہو گیا یہ لوگ اس چیز سے باہر نہیں نکل سکتے. اللہ کے بندو, صحابہ کرام نے اگر اس چیز کو اس طریقے سے سمجھا ہوتا, نبی الاسلام کی وفات کے 60 سال کے بعد ہزاروں صحابہ زندہ ہیں, ہزاروں تابعین کی موجودگی میں. عبد الملک بن مروان جو بنو امیہ کا ایک بادشاہ تھا, اس نے قبۃ الصخرہ, وہ چٹان جہاں سے نبی الاسلام معراج پہ تشریف لے گئے یروشلم میں, اس کے اوپر ایک بڑا گولڈن ڈوم بنوایا جسے ڈوم آف دا راک کہتے ہیں, چٹان کا گنبد, قبۃ الصخرہ عربی میں. یہ نبی الاسلام کی وفات کے 60 سال بعد بنا ہے. کتنا بڑا گنبد ہے, گنبد خضرا سے بھی بہت بڑا ہے. کیا اس وقت اس قسم کا گنبد نبی الاسلام کی قبر اقدس میں نہیں بنایا جا سکتا تھا؟ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ٹیکنالوجی موجود تھی. ٹیکنالوجی تو قبل از مسیح ہے. نبی الاسلام کی پیدائش سے بھی آلموسٹ 40 سال پہلے یہ آیا صوفیہ بنا ہے. وہ گنبد خضرا سے بھی کئی گنا بڑا گنبد ہے جو یہ ترکیے میں استنبول میں آیا صوفیہ جو میوزیم تھا جو اب کھول دیا گیا. یہ نبی الاسلام کی پیدائش سے بھی 40 سال پہلے کا بنا ہوا ہے. اس وقت رومن امپائر تھی جو کرسچن, ان کا وہ مین مرکز تھا قسطنطینیہ جو آج استنبول ہے. پھر قبۃ الصخرہ تو بنا نا, ڈوم آف دا راک. نبی الاسلام کی قبر اقدس پہ کیوں نہیں بنایا گیا؟ حضرت عمر کے دور میں آج کا اربوں ڈالر جزیہ رومن امپائر دیتی تھی مسلمانوں کو. سونے کا گنبد بنا کے حضرت عمر رکھ سکتے تھے قبر رسول کے اوپر, کیوں نہیں رکھا؟ سمپل. حجرہ عائشہ جو جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اسی جگہ پر موت دیتا ہے جو اس کے لیے محبوب جگہ ہوتی ہے. نبی الاسلام جس چرپائی پہ فوت ہوئے تھے اسی کے نیچے قبر کھودی گئی, اور وہ حجرہ عائشہ کی جو بلڈنگ ہے چھوٹی سی, وہ نبی الاسلام کی قبر کے اوپر نہیں بنائے گی, وہ پہلے سے موجود تھی. نبی الاسلام وہاں پہ دفن ہوئے, کوئی گنبد نہیں رکھا گیا اوپر, کوئی پروٹوکول نہیں دیا گیا. یہ جالیاں بھی سلطنت عثمانیہ کے دور میں بنائی گئی ہیں, پہلے یہ بھی نہیں تھا. صحابہ کرام سونے کا گنبد رکھ سکتے تھے, ٹیکنالوجی بھی تھی, کیوں نہیں کرتے تھے؟ انہیں یہ بات روکتی تھی کہ نبی الاسلام نے منع کیا ہے قبروں پہ گنبد بنانے سے. مسجدوں پہ گنبد بن سکتے ہیں, اس چٹان پہ بھی گنبد بن سکتا ہے یادگار کے طور پر, لیکن قبر کے اوپر گنبد بنانے سے نبی الاسلام نے روک دیا. پھر آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ اتنی بڑی گستاخی کس نے کی؟ آج اہل حدیث کی بھی جرت نہیں اس گنبد کے بارے میں بولیں. اس گنبد کے بارے میں ڈسکشن کیے بغیر مزارات کو آپ کنڈیم نہیں کر سکتے. انہوں نے پورا جو ایک شیطانی کام یہ مزارات کا اور قبروں سے مانگنے کا شروع کیا ہوا ہے نا, اس کی بنیاد گنبد خضرا بنائی ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں اچھا جی مزار غلط ہے تو گنبد کیوں نہیں غلط؟ اور بھائی غلط ہے, کون اسے ٹھیک کہتا ہے؟ یہ بدعت ہے, ڈنکے کی چوٹ میں بدعت ہے. جو کام نبی الاسلام کی وفات کے 650 سال بعد بلکہ 750 سال بعد ہو, وہ سنت کیسے ہو گیا جبکہ ٹیکنالوجی موجود تھی؟ اگر ہم اس کام کو صحیح مانیں گے پھر باقی سارے صحابہ تابعین تبع تابعین ان سے بڑے عاشقان رسول بعد میں آ گئے. 678 ہجری, آج چل رہا ہے 1446 ہجری. نبی الاسلام کی وفات کے آلموسٹ 750 سال کے بعد ایوبی ڈائنسٹی میں مملوک جو سلطنت تھی اس کا ایک بادشاہ تھا الملک المنصور قلاوون. اس نے 678 ہجری میں یہ لکڑی کا گنبد بنا کے قبر رسول پہ رکھا. وفاء الوفا پوری دنیا میں کتاب مدینے کی پوری ہسٹری پہ لکھی گئی ہے, ایک اتھینٹک کتاب مانی جاتی ہے. اس میں ضعیف روایتیں بھی ہیں, صحیح بھی موجود ہے. علامہ سمہودی کی 911 ہجری میں وہ فوت ہوئے, اردو ترجمہ اس کا ہو چکا ہے, میں لگا دوں گا. جب یہ گنبد رکھا گیا نا, اس زمانے میں لوگوں نے اس کی مخالفت کی تھی, حتیٰ کہ جس کے مشورے پہ یہ گنبد رکھا گیا کچھ عرصے بعد وہ اپنی پوسٹ سے فارغ ہو گیا, تو لوگوں نے کہا اسے سزا ملی ہے جو اس نے بادشاہ کو غلط مشورہ دیا تھا.
آج دیکھیں وہ گنبد انہوں نے دین کا حصہ بنا دیا ہے. جب رکھا گیا تھا اس وقت لوگ اس کو بدعت سمجھتے تھے, حکمرانوں کے ڈر کی وجہ سے بول نہیں سکے. جس طرح لال مسجد میں اتنا ظلم ہوا, ان کے اپنے فرقے کے لوگ نہیں کھڑے ہو سکے. کر دیا انہوں نے, لکڑی کا گنبد رکھا, اور مختلف سالوں میں اس کے مختلف رنگ رہے. کبھی نیلا رنگ ہو جاتا تھا, کبھی سفید ہو جاتا تھا. سبز رنگ ہوئے 200 سال بھی نہیں ہوئے. آپ جا کے گوگل پہ جا کے پوری ہسٹری دیکھ لیں. 1837 میں, ابھی 2037 نہیں آیا, 1837 میں سلطنت عثمانیہ نے اس کا کلر کر دیا گرین. اور اس میں کئی دفعہ یہ گنبد آسمانی بجلی سے ڈیمیج بھی ہوا ہے, پھر اسے مرمت بھی کیا گیا. اس کے اوپر ایک ہلکی سی ٹپ نظر آتی ہے آپ کو. لوگ کہتے ہیں نہیں, گنبد کے اوپر سے کوئی پرندہ نہیں گزرتا. اس ٹپ کے اوپر میں نے ایک دفعہ نہیں درجنوں دفعہ کبوتر بیٹھے ہوئے دیکھے ہیں. کبوتر گنبد کے اوپر بیٹھیں کرتے ہیں, وہ صفائی ہوتی ہے. سال میں 2 دفعہ گنبد کو رنگ کیا جاتا ہے, کیونکہ سبز رنگ جو ہے یہ دھوپ میں جلدی اڑتا ہے, سبز اور سرخ رنگ. ادروائز یہ رنگ بھی مینٹین نہ رہے. باقاعدہ اس کا پورے کا پورا ایک مینٹیننس کا ایک ادارہ علیحدہ سے بنا ہوا ہے, تب وہ مینٹین ہوا ہے. یہاں جی وہ جی کعبے میں پیچھے سے جی غول آندے نے کبوتراں دے انج کر کے لنگ جاندے نے. غلاف کعبہ کے اوپر بیٹھے ہوتی ہیں کبوتروں کی. بھئی کبوتروں کے اوپر شریعت تو نہیں ہے کوئی, ان بیچاروں کو تو نہیں پتا, دنیا بقدر ایفٹ ہے. کہانیاں دیو ملائی کس سے کہانیاں بنائی ہوئی ہیں جی. زمزم کا ایک قطرہ ڈال دیں تو سارا پانی زمزم بن جاتا ہے. سعودی حکومت نے باقاعدہ فرم ہائر کی ہے کہ زمزم پی کے لوگ بیمار ہو رہے تھے, بعد میں پتا چلا اس میں گٹر کا پانی مکس ہو گیا. آپ کے تحت تو وہ گٹر کا پانی زمزم بن جانا چاہیے تھا. لو سامو, جاپان کے ایک ڈاکٹر, جاپان نو پتہ ہی نہیں جی. نیل آرمسٹرانگ جب چاند پہ گیا تو اس نے اذان کی آواز سنی. علامہ وحید الدین خان صاحب رحمہ اللہ فوت ہو گئے. انہوں نے باقاعدہ نیل آرمسٹرانگ کو خط لکھا کہ تم نے کوئی اذان کی آواز سنی ہے. اس نے اپنی ہینڈ ریٹن پورا وہ خط بھیجا. وہ خط ابھی بھی موجود ہے, انہوں نے اپنی کتاب میں لگایا, جس میں اس کے سائن ہوئے ہیں کہ بھئی میں نے کوئی اذان کی آواز نہیں سنی. شیعہ نے تو اس میں مزید ایڈ کر دیا, انہوں نے کہا علیم ولی اللہ بھی سنیا ہے. اوے انہیں اللہ اکبر نہیں سنیا ہے, علیم ولی اللہ کی تو سن لیا. سب کہانیاں. وہ فوراً کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. تسی نہ کلمہ پڑھ کے اللہ دے بندے مسلمان ہونا, تسی نہ کلمہ پڑھ کے قرآن و حدیث پڑھنا, تسی نہ کلمہ پڑھ کے نبی الاسلام کے فرامین پہ عمل کرنا, اور تم لوگ کلمہ پڑھ کے اہل البیت علیہ السلام کی تعلیمات پہ عمل نہ کرنا. سنی ہو, شیعہ ہو, وہابی ہو, ساروں کو میں کہہ رہا ہوں, کہانیاں سنیں. تو وہ گنبد خضرا رکھا, اس وقت مخالفت ہوئی, بس حکمران کر گزرے. حکمرانوں کو کوئی پوچھ سکتا ہے. 1837 میں اس کا سبز کلر ہوا, اور یہ پھر پیرلل میں سلطنت عثمانیہ کے ہاتھ حکومت آ گئی. انہوں نے اور بدعتیں اس میں ایڈ کرنا شروع کی. 1517 سے 1917 تک 400 سال تک سلطنت عثمانیہ کی حکومت رہی ہے. انہوں نے پھر اپنے بھی بدعات بیچ میں داخل کی. سب سے پہلے تو کعبے میں 4 مسلح انہوں نے ڈالے, امت کی جمعیت کو توڑا. حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی, ان بزرگوں کے نام کے اوپر بزرگوں کا قصور نہیں ہے. ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھتے تھے. ویسے کہتے ہیں چاروں امام حق پہ ہیں. پاکستان بننے سے پہلے جو کتابیں ہیں نا حاج عمرے کی, ایون بار شریعت جو اعلیٰ حضرت کے خلیفہ نے لکھی ہے, انہوں نے اس میں نقشہ بنایا ہوا ہے کہ یہ حنفی مسلح ادھر ہے, ادھر ادھر نہ نکل جانا, کدھر رفع دائیں نہ شروع کر دینا. یہ اللہ بھلا کرے سعودی حکومت کا, انہوں نے 4 مسلح اٹھائے, اور جو انہوں نے مزار وہاں پہ بنوائے ہوئے تھے, اتنے بڑے بڑے کبے بنے ہوئے تھے بقیہ غرقت قبرستان میں, اس کی بلیک اینڈ وائٹ تصویریں ابھی بھی موجود ہیں, بڑے بڑے کبے, وہ سارے انہوں نے ڈیمالش کر دیے. یہاں کہتے ہیں نہیں مزارات شہید ہوئے. اللہ کے بندو, جو کام ہی حرام ہے وہ شہید کیسے ہو سکتا ہے؟ حلال کام ہوا ہوتا تو ہم کہتے شہید ہوا ہے. مزار بنانا ہی حرام ہے. نبی الاسلام جب کہہ رہے ہیں قبروں پہ عمارت مت بناؤ, اس پہ مت بیٹھو, ان کو پکا مت کرو, کہتے ہیں نہیں مزارات شہید کر دیے. قبریں نہیں انہوں نے ختم کی, قبریں ابھی بھی موجود ہیں سنت کے مطابق. مٹی کی ڈھیریاں 1 بالش تک, اور اس مٹی کو بہنے سے روکنے کے لیے سائڈ پہ اینٹیں لگانا, اور پتھر کے کتبے جن پہ کچھ لکھا ہوا نہ ہو, نشانی کے طور پہ رکھنا, یہ سب کچھ سنت ہے. میں نے اس پہ پورا ریسرچ پیپر لکھا ہے, رسول اللہ کی آخری وصیتیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, وہ آپ پڑھ سکتے ہیں. ایک ایک چیز میں نے اس میں کلیئر کی ہے. تو یہ سب کچھ اس میں بالکل کلیئر ہے قرآن و سنت کی روشنی میں کہ جو کچھ سعودی حکومت نے کیا یہ کوئی بھی گستاخی پہ مبنی چیز نہیں تھی. انہوں نے تو بدعات کو ختم کیا. آج کوئی بات کرتا ہے تو یہ کہتے ہیں جی گستاخ رسول ہو گیا. بھئی گستاخ تو وہ ہیں جنہوں نے یہ گنبد بنائے اور امت کو ایک ایسی ڈگر پہ چلا دیا کہ پوری دنیا کے اندر پھر یہ قبر پرستی کا سلسلہ شروع کر دیا, اور بنیاد وہاں سے لی جس کی اپنی کوئی بنیاد نہیں تھی.
یہ ہسٹری میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے جو کام نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں صحابہ کے زمانے میں ہو سکتے تھے اور انہوں نے نہیں کیے، ایگزیکٹلی وہی کام 700 سال بعد کوئی کر کے اس کو دین کا حصہ کیسے بنا سکتا ہے؟ ایک غریب اتو بدتمیز، یعنی کام خود غلط کیا ہوا ہے اور ہمیں اس کام کا پابند کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام یہ سونے کا گنبد بھی رکھ سکتے تھے، لیکن انہیں ڈر تھا اپنی قبر کا، آخرت کا، کہ نبی اسلام نے قیامت والے دن پوچھ لیا تو ہم کیا جواب دیں گے۔ اس لیے میں نے یہ گنبد خضرا کی ہسٹری، قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہسٹری آپ کو بیان کی۔ وہ ایک ایک امیج ہم لگا دیں گے، جسے شوق ہو وہ دیکھ سکتا ہے کہ یہ ساری کی ساری باتیں جو ہم قرآن و سنت کی روشنی میں بتا رہے ہیں یہ بالکل واضح ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے اپنی وفات سے 5 دن پہلے جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یہ وصیت کی کہ دیکھنا خبردار تم میں سے اگلے لوگوں میں اگر کوئی نیک آدمی یا وقت کا پیغمبر فوت ہو جاتا تھا اس کی قبر پہ لوگ سجدے شروع کر دیتے تھے، میں تمہیں اس کام سے منع کرتا ہوں۔ مسند احمد میں حدیث ہے، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو وہ بت نہ بننے دینا کہ لوگ اس کی عبادت شروع کر دیں۔ نبی علیہ السلام نے اپنی قبر مبارک کو بت کہہ دیا، وہ قبر جو ہمیں اپنے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز ہے، اس پلانٹ ارتھ پہ اس سے زیادہ بابرکت جگہ کوئی نہیں ہے، لیکن اگر اس کی بھی عبادت ہوگی تو نبی علیہ السلام نے اپنی قبر کو کہہ دیا کہ بت تو تواڈے بابیاں دی قبراں تے شے ہی کوئی نہیں، اتنے تو ویسے ہی کتے پھر رہے جی آج کل، ہاں مجاور ہٹاؤ تو پھر کتے آ جان کے جی۔ وہ ویڈیو دیکھی ہمارے اسٹوڈنٹ نے چڑھا دی ہے۔ اچھا اس ویڈیو کا یہ فائدہ ہوا ہے کہ اب اس بازار کی صفائی کر کے انہوں نے بالکل فٹ کر دیا، اس نے کتے دکھا بھی دیے کہ دیکھو جو انجینئر صاحب نے بات کی تھی کہ آج یہاں سے آپ مجاوروں کو ہٹائیں، چندے بند کریں، یہاں پہ آپ کو کتے پھرتے نظر آئیں گے، صفائی کے لیے بھی بندہ نہیں ملے گا۔ وہ چندے آپ سے لے کے کچھ آپ کے اوپر لگاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں بابا 1000 سال سے پال رہا ہے، اور بابا یہ پال رہا ہے کہ 70-80 روپے آپ کو ٹوکن خریدنا پڑتا ہے جوتی کی حفاظت کے لیے، ورنہ آپ کو واپسی پہ داتا دربار سے جوتی سلامت نہ ملے۔ اور آپ کو یہ کہانیاں کراتے تھے کہ وہاں سے اگر کوئی چیز چوری ہو جائے تو وہ چور اندھا ہو جاتا ہے۔ ہوں کیوں نہیں اندھے ہوتے؟ ریٹائر ہو گئے نا بابا جی۔ پہلے تو بابا جی آ کے راوی کے پل کے اوپر بم ڈائیو لگا کے پکڑتے تھے، اور 2009-10 میں جب وہ ہاتھ میں کیچ کروا کے گیا تو پاکستانی ٹیم کی طرح ڈراپ ہو گیا اور 55 لوگ شہید ہو گئے داتا دربار پہ۔ تو یہ سب کہانی ہے، وہ چندے آپ سے لیتے ہیں، کچھ اپنے اوپر لگاتے ہیں، کچھ آپ کے اوپر، آپ کہتے ہیں بابا پال رہا ہے۔ اللہ کے فضل سے ہماری اکیڈمی میں 400 500 600 لوگ آتے ہیں، سب کو جوتیوں کا ٹوکن ملتا ہے، 1 روپیہ چارج نہیں ہوتا، ناشتہ دیتے ہیں 1 روپیہ چارج نہیں ہوتا، نہ کوئی چندہ بک یہاں بنائی ہوئی ہے، سب فری ہے۔ گاڑیوں پہ ٹوکن ہوتا ہے، 1 روپیہ چارج نہیں ہوتا۔ ہوں دسو بڑا داتا کیڑا ہے؟ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں۔ کل ہمارے کچھ گیسٹ آئے ہوئے تھے تو کہنے لگے انجینئر صاحب آپ تو کہیں بابے نہیں بن جائیں گے؟ میں نے کہا میرے بھائی بابے وہی بنتے ہیں جنہوں نے اپنے زمانے میں اگلے بابوں کے فضائل سنائے ہوتے ہیں، جنہوں نے اگلے بابوں کی قبروں کی مجاوریوں کے آپ کو واقعات بتائے ہوتے ہیں، تاکہ کل کو وہ خود بھی بابا بن جائیں۔ جس نے بابوں کو پوری زندگی منڈ کے رکھا اس کو کوئی بابا نہیں بناتا۔ تمہارے بابوں والی ایک خامی جو تمہارے نزدیک خوبی ہیں ہمارے اس پلیٹ فارم میں نہیں ہے۔ بابا جو بنتا ہے نا ان کی چندہ بک ہوتی ہے، ان کی الگ سے مسجدیں ہوتی ہیں، ان کے مدارس ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پیچھے نماز ہوگی باقیوں کے پیچھے نہیں ہوگی۔ ہماری نہ کوئی چندہ بک، نہ کوئی مسجد، نہ کوئی مدرسہ، جگہ بھی کرائے پہ۔ تو بابا بننے کے لیے جتنی گندگیاں چاہیے ہوتی ہیں اللہ کے فضل سے وہ ہمارے ہاں نہیں پائی جاتی، جو آپ کے نزدیک خوبی ہیں۔ بابا بننے کی پہلی شرط یہ ہے کہ ہمارا فرقہ جنتی ہے، باقی سب جہنمی ہے، کسی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ ہم تو کہتے ہیں سب کے پیچھے نماز ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں چندہ آپ نے صرف ہمیں دینا، کسی نجدی کو دیں گے، کسی بدعتی کو دیں گے، بد مذہب کو دیں گے، نہیں قبول ہوگا۔ ہم کہتے ہیں سب کو چندے دو، نمازیں ان کے پیچھے پڑھو، اپنی مسجد الگ سے نہ بناؤ۔ تو ہر وہ گندا دروازہ جو بابا بننے کے لیے ہو سکتا تھا نا ہم نے بند کر دی ہے اللہ کے فضل سے۔ یہ خام خواہ گالی ہے۔ مولانا مودودی کو پوری زندگی یہ مولوی کہتے تھے یہ دعوی نبوت کر کے مرے گا۔ مودودی صاحب کے اسٹوڈنٹس کہتے تھے کہ حضرت ان کو جواب دیں، انہوں نے کہا میں بغیر دعوی نبوت کیے ہوئے دنیا سے جا کے پریکٹیکلی انہیں جواب دوں گا۔ آج مودودی صاحب کو فوت ہوئے 40 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں، اور ان بزرگوں پہ اللہ کی لعنت ہو جنہوں نے اپنی زندگی میں مودودی صاحب کے اوپر یہ جھوٹا الزام لگایا تھا۔ آج ان بزرگوں کی جو اولادیں ہیں نا بریلوی دیوبندی اہل حدیثوں کی، ان کا کام ہے اپنے بزرگوں کے اوپر لعنت بھیجے کہ اس وقت اس شریف انسان کے اوپر انہوں نے یہ الزام لگایا۔ 40 سال ہو گئے، دیکھیں
نہ انہیں توبہ کی توفیق ملی، نہ ان کے ماننے والوں کو کہ اپنے بزرگوں کے کرتوتوں میں معافی مانگ لیں کہ ایک شخص کے اوپر جھوٹا الزام لگایا. یہ ان کا طریقہ واردات ہوتا ہے. چونکہ ان کے بزرگوں نے چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ، شبلی رسول اللہ، اور سب سے بڑا ان کا بزرگ غلام احمد قادیانی دجال، انہوں نے دعوے نبوت کیے ہوئے تھے اور اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے ہوئے تھے، انڈورس کیے ہوئے تھے. تو یہ سمجھتے ہیں کہ باقی لوگ بھی یہی کریں گے. نسیں دعائیں یہ گندگی پھیلانے کے لیے نا اس قسم کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، لوگوں سے متنفر کروانے کے لیے. دیکھیں باقی لوگوں کو تو موقع نہیں ملا کہ وہ اپنی زندگی میں اپنے اوپر لگائے ہوئے الزامات کا جواب دے سکیں. اللہ کے فضل سے جو انہوں نے گند میرے بارے میں کرنا تھا نا، اس کا جواب میں نے اپنی ویڈیوز میں ریکارڈ کروا دیا. جو ابھی ان کے دماغ میں آنا تھا وہ بھی میں نے ریکارڈ کروا دیا، کیونکہ میں ان میں سے ہی نکل کے آیا ہوں نا. ہاں وہ بھی کیا دن تھے، ہم بھی ایک جن تھے. آج ہم دیو ہیں، جنوں کے بھی پیو ہیں، دیو کے بھی پیو ہیں، دیوبند والا. ہاں اور یہ پیو جو ہے وہ بگوٹن والی بات نہیں میں کر رہا، ایک استاد کے طور پہ بات کر رہا ہوں. اس سسٹم کا حصہ رہے ہمیں پتہ ہے انہوں نے کس طریقے سے گندگی پھیلائی ہے اور اپنا یہ سارا دھندا چلایا. ان کا بھی عشق رسول چیک کرنا ہے نا، ان کے سامنے حدیثیں پیش کریں. جب کہتے ہیں نا نہیں ہم تو اپنے بزرگوں کی تعلیمات کو نبی الاسلام سے اوپر نہیں لے کے جاتے، تو انہیں حدیث پیش کریں کہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے. اما عائشہ کہتی ہیں سلام اللہ علیہ، نبی الاسلام کے آخری دن چل رہے تھے، آپ علیہ السلام تکلیف کی وجہ سے بار بار چادر اپنے چہرے اقدس سے ہٹاتے تھے اور پاس ایک پانی کا برتن تھا، اس سے ہاتھ گیلے کر کے اپنے بخار کو ٹھنڈا کرتے تھے اور بار بار یہ کہتے تھے لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر اور نصرانیوں پر. اتخذوا قبور انبیاءہم مساجدا، انہوں نے اپنی نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا. اور اما عائشہ کہتی ہیں کہ اگر ہمیں یہ ڈر نہ ہوتا، اسی حدیث میں آخر میں آتا ہے کہ لوگ رسول اللہ کی قبر پہ سجدے شروع کر دیں گے، تو ہم نبی الاسلام کی قبر مبارک کو اوپن چھوڑ دیتے، یعنی حجرے کی دیوار گرا دی جاتی تاکہ لوگ جب چاہیں بغیر اجازت کے بھی حاضری دیں. لیکن ہمیں خطرہ تھا اور نبی الاسلام ہمیں ڈرا رہے تھے کہ میری قبر کے ساتھ وہ کچھ نہیں کرنا جو یہود و نصارہ نے اپنے انبیاء کی قبروں کے ساتھ کیا. اور یہاں یہ کہہ رہے ہیں جی شرک ختم ہو گیا ہے. وہ آپ میری ویڈیو دیکھ لیں، مجھے اپنے بعد تم سے شرک کا خوف نہیں، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کیا انہوں نے دھوکے دیے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے. نبی الاسلام کے آخری بیماری کے دن چل رہے تھے، آپ کی 3 بیویاں آپ کے پاس بیٹھی ہوئی ہیں، سیدہ ام سلمہ، سیدہ ام حبیبہ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہن اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. تو ام سلمہ اور ام حبیبہ یہ چونکہ سینئر تھیں اور انہوں نے ہجرت مدینہ سے بھی پہلے جو ہجرت ہوئی تھی حبشہ والی وہ بھی کی ہوئی ہے اپنے ایکس ہسبینڈز کے ساتھ. تو وہ آپس میں بات کرتے ہوئے کہہ رہی تھی جب ہم حبشہ گئے تھے ہم نے ماریہ نام کا ایک گرجا دیکھا تھا جہاں پہ کچھ تصویریں لٹکی ہوئی تھی اور قبریں تھیں. نبی الاسلام بیماری کے عالم میں متوجہ ہوئے، آپ نے فرمایا یہی تو ان میں خرابی تھی، جب ان کا کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا تھا اس کی قبر پہ تصویریں لٹکا دیتے تھے اور پھر وہاں سجدے شروع کر دیتے تھے. قیامت کے دن یہ لوگ بدترین مخلوق بنا کے اٹھائے جائیں گے. نبی الاسلام کو آخری وقت میں اپنی امت کے حوالے سے جو فکر ہے وہ یہ تھی. اور یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ اسی امت کا مسئلہ تھا، بخاری و مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے. نبی الاسلام فرماتے ہیں تم بھی اگلے لوگوں کے پیچھے چل پڑو گے قدم با قدم، بالشت بر بالشت، حتیٰ کہ ان میں سے کوئی گوہ کے سراغ میں داخل ہوا میری امت بھی وہی کام کرے گی. صحابہ کرام نے کہا یہ اگلے لوگوں سے مراد کیا یہود و نصارہ ہے؟ آپ نے فرمایا وہ نہیں تو اور کون لوگ مراد ہے؟ یعنی نبی الاسلام نے کہا کہ جو یہود و نصارہ کی خرابیاں تھیں من و ان اسی طریقے سے اس امت میں ٹرانسفر ہوں گی. اور ہمیں نظر آ رہا ہے قبروں کے ساتھ جو کچھ یہ کر رہے ہیں. نبی الاسلام کو پہلے ہی پتا تھا. اب یہ حدیثیں ان کے گلے کا ایک سمجھ لے کانٹا ہے یا پھندا ہے، یہ حدیثیں بیان کرے کہتے ہیں نہیں یہ نبی الاسلام نے یہود و نصارہ کے فیشن کی بات کی ہے، عقیدوں کی بات نہیں کی. ہم کہتے ہیں نا، اس حدیث کا شان ارشاد بھی موجود ہے جس طرح قرآن کا شان نزول ہوتا ہے، وہ جامعہ ترمذی میں ہے. غزوہ حنین کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسی جگہ سے گزرے جہاں ایک درخت تھا ذات انوات، وہاں مشرکین عرب اپنا اسلحہ لٹکاتے تھے اور ان کا یہ عقیدہ تھا کہ جو اسلحہ یہاں پہ لٹکایا جائے گا اس کے بعد ہمیں فتح ہو جائے گی. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ہمارے لیے بھی کوئی درخت مقرر کر دیں جس سے ہم برکت حاصل کریں. اللہ اکبر. نبی اسلام نے کہا سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، اور معذوف تھا عما یشرکون، اس قسم کے شرکی عقیدوں سے. آپ نے فرمایا تم نے تو آج وہی بات کر دی جو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے کی تھی کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی امت کو لے کر
समुद्री झील को क्रॉस करके एक ऐसी कौम के पास से गुजरे जो बुतों पे ध्यान किए हुए बैठे थे, तो कौम मूसा ने कहा आप भी हमारे लिए अल्लाह का कोई बुत मुकर्रर कर दें कि हम ध्यान कर सकें। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा था मैं ऐसी जाहिल कौम से अल्लाह की पनाह में आता हूं। मेरे साहबा तुमने तो मूसा के साथियों वाली बात कर दी, हालांकि वहां अल्लाह का बुत मांगा गया था, यहां साहबा कराम ने दरख्त कोई बुत के तौर पे नहीं मांगा था, सिर्फ बरकत के लिए मांगा था। ये होते तो कहते यार रसूल आप अपने साहबा पे शिर्क का फतवा लगा रहे हैं। नबी इस्लाम को पता था, वो इमामुल मुवाहिदीन थे, उन्हें पता था मैंने रास्ता यहीं पे रोकना है। आपने फरमाया तुमने तो वही बात कर दी। फिर आपने फरमाया कि तुम भी अगले लोगों के पीछे चल पड़ोगे, यानी जो खराबियां अगले लोगों में आई, वो जो बुखारी मुस्लिम की मैंने हदीस बताई, तुम में भी वही आएंगी। ये अकीदों के बारे में था। और देखें उम्मत आज तक दरख्तों के ऊपर कपड़े की टाकियां बांध रही है, शलवारें लटका रही। वो शलवार शाह देखिए ना आपने वीडियो, पीर शलवार शाह। और नबी इस्लाम ने सहाबा कराम को तलवार टच करने से भी मना किया कि यह अकीदा नहीं रखना कि दरख्त कोई किसी के लिए इस हवाले से कोई बरकत का बायस बन सकता है। और ये सब कुछ देखने के बाद आप इस रिजल्ट पे पहुंचेंगे जो हम कहते हैं कि मरने से पहले ए मुसलमान कर ले इस पे गौर, किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और, किताबों का दीन और है, बाबों का दीन और, किताबों का पैगंबर और है, बाबों का पैगंबर और, किताबों के औलिया और हैं, बाबों के औलिया और। वैसे तो बाबे भी उसी खुदा रसूल के मानने वाले थे, लेकिन किताबों की मुखालफत में उन्होंने अकीदे अडॉप्ट किए, इसलिए हम ये बात कर रहे हैं। ये कहते हैं इसने दो खुदा बना दिए। और अपना हाल यह है कि आला हजरत ने पूरी किताब लिखी है सुबहान अस्सुबूह, और फतावा रज़विया में उन्होंने लिखा वाबियों का खुदा बदकारी करता है। हाँ जी, वाबियों का खुदा चोरी करता है। दुनिया की हर गाली लिख के उन्होंने कहा वाबियों का खुदा तो ये है। जब हम इनको कहते हैं यार वाबियों का खुदा वही है जो आप क्या, वो कहते हैं नहीं गोया के, हाँ गोया के। तो हड्डा अब्बा डायरेक्ट जेड़ा वाबियों का खुदा ये गालियां लिखे, और हम क्लैरिफाई करें कि ये हम तालीमात के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। हमें कहते हैं दो खुदा बना दिए, तो तुम्हारे ने तो खुदा को गालियां दी हुई हैं, पहले उसका इस्लाम साबित करो। ये अपने बाबे से जान नहीं छुड़ा सकते। और देखें मैंने बाबे ऐसे इनके पकड़े हैं, और ये पकड़ के इनके हाथ में पकड़ा दिए कि दसों उनके करना देना दी गीची, तुसी मरोड़ोगे या मैं मरोड़ा, नस ही नहीं सकते। ये पिछले दिनों इन्होंने ये हंगामा खड़ा किया ना कि जी वो कादियानी चूंकि नॉन मुस्लिम है तो इन्हें कुर्बानी की इजाजत नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा जनाब ये आधा फतवा आप कोट कर रहे हैं। आला हजरत ने अहकाम शरीयत में लिखा है कि वहाबी हो, देवबंदी हो, अहले हदीस हो, राफजी शिया हो या कादियानी हो, कादियानियों को काफिरों को इनके साथ जिक्र किया, या नेचरी हो, नेचर के मानने वाले सर सैयद अहमद खान के लोग, ये 1,00,000 दफा भी अल्लाह का नाम ले तो जबिया मुर्दार रहेगा। अलबत्ता यहूदो नसारा का जबिया हलाल है, और ये सब के सब मुर्तद वाजिबुल कत्ल है। तो भाई जब तक टीएलपी वाले अहले हदीस, देवबंद और शिया को ईद की कुर्बानी से नहीं रोकते, कादियानियों को नहीं रोक सकते, क्योंकि पूरा फतवे में ये सारे इकट्ठे थे। कितनी दो नंबरी है। अब चूंकि वो बन गए ताकत में आ गए हैं देवबंदी, ये उनको रोक नहीं सकते, तो कादियानियों को सिंगल आउट किया हुआ है। आला हजरत का फतवा यह था कि ना कादियानियों की कुर्बानी होगी, बल्कि ये मुर्तद है, वाजिबुल कत्ल है, बल्कि अहले हदीस भी, देवबंदी भी और शिया भी, ये भी इनका भी जबिया मुर्दार है। हूं मनु दसो मैं जरा कहना कि खत्म नबूवत पे काम नहीं कर रहे, ये सिर्फ एंटी कादियानी काम कर रहे हैं। खत्म नबूवत पे काम यह है कि आला हज़रत ने फरमाया था कि देवबंदियों और अहले हदीसों और शिया को भी कुर्बानी नहीं करने देनी। लो सामो, खत्म नबूवत पे काम यह था। ये मैं बात इल्जामी तौर पे कर रहा हूं, कोई सीरियस ही ना ले ले, इन्होंने मैं फिट कर रहा हूं। हाँ हूं जड़ी मैं गाल कर लगा वो बिल्कुल दुरुस्त है। खत्म नबूवत पे काम यह है कि सिर्फ गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल को बुरा नहीं कहना, बल्कि चिश्ती दज्जाल, थानवी दज्जाल, बकौल तुम्हारे के मार्फत की बातें थी, उन्हें भी उसी तरीके से कंडेम करना है, वरना तुम सिर्फ एंटी कादियानी हो। खत्म नबूवत के राइट्स हमारे पास हैं। हाँ, हमारा कोई स्टूडेंट रफल हिदायत शुरू कर दे, उसे कहते हैं अनकरीब कादियानी हो जाएगा। ओ हमने बताया अल्लाह के बंदो कादियानी कहां से होगा? कादियानी तो बगैर रफल हिदायत के नमाज पढ़ते हैं जी। हनफी बरेलवी, हनफी देवबंदी, हनफी कादियानी, कादियानी हनफी है। उससे बढ़कर जिस अब्दुल कादिर जिलानी की तुम 11वीं खाते रहे बरेलवी, और जिस अब्दुल कादिर जिलानी को देवबंदियों के बुजुर्ग अशरफ थानवी और इमदादुल्लाह महाजर मक्की जो है वो गौसे आजम कह के गौसे पाक का धोबी लिखते रहे। ओ गौसे पाक का धोबी, मैं गौसे पाक का धोबी हूं। उस धोबी दी तो मैं सफाई कर दी थी ना। वो गौसे पाक तो
गुनियत तालिबीन में नमाज का तरीका रफ़ अल-यदैन के साथ लिख के गए हैं, जो बुखारी मुस्लिम में आया हुआ है। तो तुम्हारी नमाज कादियानियों वाली, तुम्हारी नमाज अब्दुल कादिर जिलानी के बिल्कुल खिलाफ, हमारी नमाज बुखारी मुस्लिम में मौजूद, और हम जिस तरीके से नमाज पढ़ते हैं अब्दुल कादिर जिलानी भी इसी तरीके पे नमाज पढ़ते थे, क्योंकि वो भी बुखारी मुस्लिम के मानने वाले थे। और उनसे भी पहले इमाम गजाली, जिन्होंने टेक्स्ट दिया है पूरी तसव्वुफ को, कीमिया सादत में उन्होंने नमाज का तरीका यही लिखा है रफ़ अल-यदैन के साथ। और तुम तो अपने बाबों के भी गद्दार निकले। किन ग्राउंड्स के ऊपर खड़े हुए हो? लोग कहते हैं यार ये बाबे बीच में कहां से आ जाते हैं। बाबे हर बार आएंगे, हाँ, क्योंकि इन्होंने कम पाया है। इन्होंने इज्जतें अवेल की हैं अल्लाह और उसके रसूल के नाम के ऊपर, चंदे बटोरे हैं, मक्के और मदीने की आवाजें लगा के इन्होंने सवारियां सवार करके अपनी दरगाहों पे फेंकी हैं। तो देखो अल्लाह ताला ने इनसे कैसा बदला लिया है कि 1200 साल में जो इन्होंने इज्जत अवेल की थी ना, 12 सालों में कितनी मट्टी। तो ये गाइस आपने पूरी वीडियो देखी। मिर्ज़ा अली की अपनी ज़ाती राय दें कि भाई आपके हिसाब से मिर्ज़ा अली ठीक कह रहे हैं उस हदीस को लेके मज़ारों वाली, या वो मुफ्ती हनीफ रशीद ठीक कह रहे हैं? आपकी ज़ाती राय क्या, कमेंट मेंशन ज़रूर करें। तो उम्मीद करूँगा वीडियो पसंद आई होगी, इसको लाइक कर देना, कमेंट करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता हूँ के लिए, अल्लाह हाफिज़।